جہاد کا اسلام کے اندر جو کنسیپٹ ہے وہ بڑا واضح، بڑا آسان اور سیدھا سادہ ہے، لیکن فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں بڑی ہی مس انڈرسٹینڈنگ، مس کنسیپشن، لا علمی اور کسی حد تک ضد، ہٹ درمی، اور دوسرے لفظوں میں اور اگر تھوڑا سا ہم آگے جائیں تو اس میں سازش، پروپیگنڈا، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ جہاد کا اسلام کا سادہ سا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم قوت جبراً آپ کے اوپر حملہ کرے، آپ کو عبادات سے روکے، آپ کو مساجد سے روک دے، آپ کو اپنے دین کو چھوڑنے کے اوپر مجبور کرنے کی کوشش کرے، بلا وجہ قتل و غارت کرے، خون ریزی کرے، ضد پہنچائے، نقصان پہنچائے، اس صورت میں اپنے دفاع کے لیے کی جانے والی جو کوشش ہے اس کوشش کو ہم جہاد کہتے ہیں۔ اور یہ بڑا صاف ستھرا اور سیدھا سا اصول ہے۔ لوگوں نے اس کو دہشت گردی کا نام دے دیا، تشدد، انتہا پسندی کا نام دے دیا۔ یہ تمام چیزیں، اور یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ جہاد کے لیے ایک آرگنائزیشن کا ہونا ضروری ہے، اور اس آرگنائزیشن کا حکومت وقت کے حکم کے مطابق اگر وہ کوئی کام کرتی ہے، اس کے آرڈر کے مطابق کام کرتی ہے، تو پھر وہ جہاد تصور ہوگا۔ اگر حکومت وقت اس کو اجازت نہیں دیتی، اس آرگنائزیشن کو، اس تنظیم کو، اور وہ خود ہی ایسا کام کرنا شروع کر دیتی ہے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ سیدھا سادہ آسان سا اصول اور فارمولہ اور کنسیپٹ ہے جہاد کا، لیکن ہم نے اس کو خلط ملط کر دیا، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے اسلام کو ایک متشدد، ایک انتہا پسند، اور اس طرح قرآن کو ایک انتہا پسند کتاب قرار دے دی۔ اصل میں خامیاں ہم مسلمانوں میں ہیں۔ ہمارے کریکٹر اور کردار کے اندر اس قدر برائیاں موجود ہیں کہ ان برائیوں کو دیکھ کر غیر مسلم یہ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو بھی کام کر رہے ہیں، ان کا مذہب، ان کا قرآن، ان کا اسلام، نعوذ باللہ، وہ ان کو انہی کاموں کی وجہ سے اجازت دیتا ہے، اور وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آج ہم لوگ اپنے طور اطوار، کریکٹر، اخلاقیات کو درست کر لیں تو یہ جتنی مس انڈرسٹینڈنگ اور مس کنسیپشن پائی جاتی ہے اسلام کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، یہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ، جب کوئی قوم فاتح ہوتی ہے، جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، پوری دنیا کا جو کنٹرول اور قبضہ ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس قوم کی جو باتیں بھی ہوتی ہیں، اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ اچھی ہیں یا بری، ان کو اپنا لیا جاتا ہے۔ جو شکست خوردہ لوگ ہوتے ہیں، جو مفتوح لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی فاتح قوموں کے جو طور اور اطوار ہیں ان کو اپنا لیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ ہم مسلمان باتیں بہت کرتے ہیں،
لیکن عملی طور پہ ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہم کفار کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، ہم ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف ریلیاں نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن جو عملی طور پہ کرنے والا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ ہم کیوں علم کی طرف نہیں لپکتے؟ آپ علم کی طرف لپکیں گے، جائیں گے، علم کے میدان میں ان کو مات دیں، یہ آپ کا جہاد ہے، لیکن اس معاملے میں ہم کئی صدیاں کفار سے پیچھے ہیں، اور ہمارا علم کی طرف نہ جانا، علم کے ذریعے جہاد نہ کرنا اس بات کی علامت ہے اور نشانی ہے کہ ہم ہر حوالے سے دیوالیہ ہو چکے۔ پھر کوئی آ کے ہمارے اسلام کو دہشت گرد کہہ دے، جہاد کو دہشت گرد سے تعبیر کر دے، انتہا پسندی کے ساتھ کر دے، تو اس میں ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فیکٹر کو دور کیا جائے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ بہتان اور الزام لگائے جا رہے ہیں۔ اگر یہ بات آج ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے تمام معاملات درست ہو جائیں۔